السلام علیکم۔ اگر چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ ایک اور ہارر اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ حاضر ہے، تو چلیے سٹوری کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ حیدرآباد انڈیا میں ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے کندن باغ، جو کہ پورش علاقہ ہے۔ وہاں ایک رات چور ایک گھر میں چوری کی نیت سے گیا۔ وہ جیسے ہی اندر گیا تو گھر کے اندر 3 لاشیں پڑی تھی، ایک عورت کی اور 2 کم عمر لڑکیوں کی۔ چور یہ دیکھ کر بہت خوفزدہ ہو گیا، وہ ڈر کر وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا، اور اب اسے یہ ڈر بھی تھا کہ ان لاشوں کے قتل کا الزام بھی اس کے سر نہ لگ جائے۔ چنانچہ وہ سیدھا پولیس اسٹیشن گیا اور اس نے پولیس کو سب کچھ بتا دیا۔ پولیس نے اس کی بات پر اس گھر میں داخل ہو کر لاشوں کو فوراً تحویل میں لیا اور پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا، لیکن چور کی بات پر یقین نہیں کیا کہ وہ اس گھر میں چوری کرنے کے لیے گیا تھا۔ انہوں نے اسی چور پر ان 3 لوگوں کے قتل کا الزام لگا کر اسے بند کر دیا اور اسی کے خلاف FIR درج کی۔ یہ واقعہ 2002 کا ہے، لیکن جب پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی تو اس میں لکھا تھا کہ ان تینوں کو مرے ہوئے 3 ماہ بیت چکے ہیں، جبکہ چور تو اسی رات گھر میں داخل ہوا تھا۔ تو پولیس نے اپنی تفتیش شروع کی، جو کہ بہت حیرت کا باعث ثابت ہوئی۔ ارد گرد کے اور سب لوگ جو ان کے گھر کے سامنے رہتے تھے، انہوں نے پولیس کو بتایا کہ وہ کیسے مان لے کہ فیملی کے 3 لوگ مر چکے ہیں، جبکہ ہم نے خود ان کو بہت بار دیکھا ہے، چھت پر اور بچیوں کو باغ میں کھیلتے ہوئے، اور اس گھر کی لائٹ بھی رات کو جلتی بجھتی دیکھی گئی تھی۔ مزید تفتیش کرنے پر معلوم ہوا کہ مرنے والی عورت کا نام جے فرادہ تھا، وہ ایک طلاق یافتہ عورت تھی۔ ان کا کسی سے بھی ملنا جلنا نہیں تھا، ان کے گھر کسی بھی انسان کا آنا جانا نہیں تھا۔ کبھی کبھار ایک بار کسی ناتری کو دیکھا گیا تھا۔ عجیب غریب عورت تھی، وہ موم بتی لے کر گھر کا چکر لگاتی تھی، اور کتنی بار بچیوں کو ہاتھ میں ایک بوتل بھی پکڑ کر چلتے دیکھا گیا تھا۔ اس بوتل میں سرخ رنگ کا کچھ تھا، کچھ نے خون بتایا، کچھ نے کہا وہ کیا تھا وہ نہیں جانتے۔ اس کے علاوہ بھی کہ ان کے گھر میں کیبل نیٹ ورک بھی نہیں تھا، صرف بجلی کا کنیکشن تھا، اور یہ کہ فیملی کے گھر سے کبھی کبھی عجیب و غریب چیخنے چلانے کی آوازیں آتی تھی، جیسے کہ کسی کو مارا پیٹا جا رہا ہو۔ مزید انکشاف ہوا کہ تینوں کی موت زہر پینے سے ہوئی تھی، یعنی تینوں نے خودکشی کی تھی۔ مزید انکشافات پر انکشاف ہوتے چلے گئے۔ کسی نے بتایا کہ ہم نے بہت کوشش کی کہ ہم اس عورت سے بات چیت کریں، لیکن جب بھی کسی نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو وہ عورت کلہاڑی لے کر آ جاتی تھی اور ڈرا کر لوگوں کو بھگا دیا کرتی تھی، اور دھمکی دیتی تھی کہ آئندہ کوئی نہ اس طرف آئے۔ اور لوگوں نے اس گھر کی بالکونی پر خون کی بوتل بھی لٹکی ہوئی دیکھی، اور اس گھر کے رہنے والے سبھی لوگوں کی فوٹو اور شناختی کارڈ سب غائب تھے۔ البتہ گھر میں جادو ٹونے کی چیزیں اور کتابیں بھی ملتی تھی۔ کچھ لوگوں نے بتایا کہ عورت جادو ٹونا کرتی تھی۔ اگر آپ کو میری سٹوریز اچھی لگتی ہے تو ایک کمنٹ ضرور کیجیے گا نیچے۔ پولیس کو دوران
تلاشی کچھ جادو سے متعلق اشیاء ملی تھی۔ اس گھر کے ساتھ بوائز کالج کا ہاسٹل بھی ہے۔ ادھر کے بچوں نے بھی بہت انکشافات کیے۔ بہرحال صرف پولیس اتنا ہی معلوم کر سکی کہ جب یہ فیملی اس گھر میں آباد ہوئی تو 4 لوگ تھے، لیکن کچھ ماہ کے بعد آدمی گھر چھوڑ گیا کیونکہ گھر پر جھگڑا ہوتا تھا۔ اس کے بعد اس آدمی کو کبھی نہیں دیکھا گیا اور یہ فرادہ کا دماغی توازن بھی خراب تھا۔ اس کے باپ نے اسے گھر دے دیا تھا، یعنی گھر اس کے نام پہ کیا تھا۔ وہ ایک خوشحال خاندان کی تھی، لیکن وہ بچپن سے ہی دماغی طور پر بہت بیمار تھی۔ لیکن سب سے عجیب بات یہ ہے کہ لوگوں نے اسے مری ہوئی فیملی کو کیسے گھر میں زندہ دیکھا تھا، جبکہ اس فیملی کو مرے ہوئے 3 ماہ بیت چکے تھے۔ یہ کیس ہی آج بھی پراسرار ہے۔ یہ کیس آج بھی ایک پراسرار کیس ہے۔ اب یہ گھر بند ہے اور اسے کوئی بھی خریدنے کو تیار نہیں ہے، بلکہ گلی بھی سنسان ہو چکی ہے۔ لوگ ادھر سے گزرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ اب یہ گھر خود پودوں اور جڑی بوٹیوں سے بھر چکا ہے اور دور سے ہی خوفناک دکھائی دیتا ہے۔ کچھ لوگ ابھی بھی بتاتے ہیں کہ انہوں نے گھر کی لائٹس کو جلتے بجھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ہارر سٹوری۔ امید کرتا ہوں آپ سب کو پسند آ جائے گی۔ اگلے ویڈیو تک اللہ حافظ۔